اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: لوگوں کا گوشت کھانا، یہ اشارہ ہے غیبت کرنے سے۔ عزتیں پامال کرنے سے مراد لوگوں کے سامنے برائی بیان کر کے ان کی ساکھ اور مان سمان کو چوٹ پہنچانا ہے۔ یہ سب باتیں حرام اور سخت منع ہیں۔ اس سزا سے اس جرم کی قباحت واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے بھی واضح ہے کہ اسلام میں خون، عزت اور مال، ان سب کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، یا اس کا مال ہتھیائے، یا اسے بنا کسی وجہ قتل کرے۔ اسے غیبت کے باب میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ غیبت سے بھی انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی غیبت سننے کے حرام ہونے کا بیان اور اس بات کا حکم کہ غیبت محرمہ سنے تو اس کو بیان کرنے والے کو منع کرے۔ اگر ایسا کرنے سے قاصر ہو یا اس کی بات نہ مانی جائے تو ممکن ہو تو اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن بیہودہ یعنی بکواس، بیکار، جھوٹ اور بے حیائی پر مبنی باتوں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہمارے حکموں میں تان اور تشنیع کر رہے ہوں تو ان سے منہ پھیر لے، یعنی ان کی مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ فائدہ: ان آیات سے یہ واضح ہے کہ جھوٹ، مکر و فریب، بے حیائی، بیہودہ اور بیکار باتوں سے کنارہ کش رہنا ایمان والوں کا طریقہ ہے، اور ان کو اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کا سننا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی بیکار باتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح ان مجلسوں کا بائیکاٹ ضروری ہے جہاں اللہ رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یہ مذاق چاہے زبانی ہو یا عملی، یعنی اللہ کے حکموں کی کھلی نافرمانی کی جا رہی ہو، یہ بھی اللہ کی آیت کا مذاق ہی ہے۔ جیسے آج کل منگنی، مہندی اور شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی محفلوں میں ہوتا ہے، جن میں بے حیائی، بے پردگی، ناچ گانا، مرد و عورت کا بے باکانہ ملن اور جوان بچیوں کا باراتیوں کا سواگت اور ان پر گل پوشی کرنا وغیرہ جیسی برائیاں عام ہیں، اور مسلمانوں کی مدد کی وجہ سے ان کا دائرہ بڑھتا اور پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اس قسم کے پروگراموں سے اگر انسان ان برائیوں کو روکنے پر قادر نہیں ہے تو اس میں شرکت سخت گناہ ہے، اس لیے ان کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو بھی مظلوم مسلمان جہاں پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، تمام ایمان والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہماری لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے اور ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔